بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک بڑا سائز سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں اب عمران خان کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کروں گا، مگر اس سے پہلے دو خبریں مجھے شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب ایک شمالی وزیرستان کے اندر ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اور جس میں پاکستان کے دو بیٹے شہید ہوئے۔ 39 سالہ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور 23 سالہ کیپٹن محمد احمد بدر، یہ شہید ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ میں آرمی چیف اور صدر پاکستان دونوں نے شرکت کی۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کی جانب سے کہ جناب اب ہم اس لڑائی کو وہ جڑا نا مطلب پورے طریقے نہ توڑ پہنچاواں گے، اور جو کوئی بھی ہمارے طرف اس طرح سے آئے گا تو پھر اسی انہوں پورا جڑا نا یعنی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ روٹین کا واقعات بن گئے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پچھلی 2 دہائیوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، کم و بیش 2 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں کو جمعہ پالیا پوسیا سی، باقاعدہ طور پر جنرل ضیاء کی جو پالیسی تھی اس کے نتیجے میں یہ پنیریاں لگیاں سن، اور نہیں یقین اس بات کا تو آپ چارلی ولسنز وار پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں کئی بار اس بات کا دعویٰ کر چکا ہوں، یہ نہیں پڑھ سکتا کوئی تو چلو پھر تسی ایسا کرو فلم دیکھ کے دیکھ لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا معاملہ کہاں سے بگڑا تھا اور کہاں سے شروع ہوا تھا۔ لیکن اب وہ یہ جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے جڑی کاروائیاں ودی جا رہی ہیں، اور اس کو پھر روکنے کے لیے اب پولیٹیکل ایک چاہیے ہوتی ہے آپ کو ول، پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، کوئی بھی جنگ آپ نے جیتنی ہو، آپ نے معاشی جنگ جیتنی ہو، اپنے ایک جو ہے وہ یعنی بندوقی جنگ جیتنی ہوئے، جب تک آپ کو عوام کی سیاسی قیادت کی مکمل سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی۔ یہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت جو تھی وہ سر ہوتے نال رلی سی نا پرلے پاس باقاعدہ طور پر، وہ تو کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی والوں کے آفس کھول کے دے، اسلام آباد کھول کے دیو، لاہور کھول کے دیو، انہوں نے گلاں باتیں نہیں کرنی سی، ہوتے پائن انہوں نے لوڈو کھیٹن دے موڑی سن نا، اور وہ باقاعدہ پھر انہوں نے وہ 10-12 ہزار بندہ جو جنگجو تھا اس کو لا کے پاکستان میں بسایا، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے۔ تو ان کی پالیسی اور تھی۔ اے جی حکومت آئی ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور وہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اپنی جنگ سمجھتی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے جس طریقے سے شہید کے جنازے کو کندھا دیا نا سر، آپ ان کے چہرے کے اوپر ذرا تاثرات دیکھیں، وہ تصویر دیکھیں، ایک طرف آرمی چیف ہے اور ایک طرف جو آصف زرداری ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ہیں، دونوں ایک شہید کی باڈی کو کندھا دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج ہے پوری دنیا کے لیے، اور جو اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے، کہ فوج اور سیاسی قیادت ایک پیج کے اوپر نہیں، ایک لائن کے اوپر نہیں، ایک نقطے کے اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ویسے تو یہ شہادت جو ہے سچی بات ہے بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس تصویر کے نتیجے میں بڑا ایک واضح پیغام جو ہے وہ سب طرف گیا ہے، اور اب میرا خیال یہ ہے، میں یہ اس سے اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ مستقبل میں پورے طریقے کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب واقعی دے دیا جائے گا۔ یہ ایک چیز تھی جو میں اس پر شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر کیبنٹ نے حلف اٹھایا، اور اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً 3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ 3 بڑے فیصلے جو ہیں اس کا بہت تکلیف ہے کچھ یوتھیا ٹائپ لوگوں کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو، کہ ایک ہفتے سے 3 بڑے فیصلے کر لے فائن، اور ایک فیصلہ جس کی بہت زیادہ تکلیف ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ان 3 فیصلوں کے اندر ہی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک فیصلہ بتا دوں۔ مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کو توانائی کی وزارت دی گئی تھی، ان سے وزارت کا وہ والا قلم دان لے کر ان کو اس کی جگہ کے اوپر جو اویس لغاری صاحب ہیں، سردار اویس لغاری خان صاحب، ان کے یہ وزارت دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ظاہر ہے کہ یہ نواں وزیر بنے ہیں، یہ پراپر بریفنگاں بھی نہیں ہوئی ہیں تو وزارت چینج ہو جائے، تو اس کی بہت زیادہ باز گشت ہے کہ پاجی ہے کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اس حکومت کے بدخواہ ہیں وہ پائن شروع ہو گئے کہ لو جی کام خراب ہو گیا جی، انج ہو گیا جی، انہیں کو سنبھالی نہیں جا رہی، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں پاکستان کے،
یا وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوتا ہے, وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے وزارت دے دے, جو چاہے واپس لے لے, سمپل. تو اس کے لیے کوئی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی پاس ساری وزارتوں کا قلم دان ہوتا ہے, اور وہ آگے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اسائنمنٹ دیتا ہے کہ تو اے پڑھ لے, تو اے پڑھ لے. چینج کر لی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن یوتھ کے پائے اس گل دے پروپیگنڈا کر رہے جی. دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ارسا کا چیئرمین ایک شخص کو لگایا گیا تھا جس کا نام ظفر محمود ہے, گریڈ 22 کی افسر ہے, اور جناب بڑا رولا پایا وزیر اعلیٰ سندھ نے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پانی کے حق کے خلاف ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر نکے نکے کئی مسائل پیدا ہوئے. جنرل ضیاء نے ایسی پریری لائی باؤ جی کہ وہ درخت جڑے نے انہیں جڑاں ہوں انیاں گہریاں ہو گئی ہیں کہ انہوں نے پٹنا بہت اوکھا ہویا پیا جی. یہ بھی ایک کالا باغ ڈیم کا شوشہ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سندھ کے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کا پانی پی رہا ہے. میں اس بات کو مطلب ہے کہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی پر غلط الزام لگائے, یا کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا حق کھا جائے. تو چیزوں کو مل بیٹھ کر طے کر لینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. میرا یہ اپنا اوپینین ہے, ہو سکتا ہے اس بات سے لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں, مگر ڈیم بننے پائیں بڑے ضروری ہے. احمد انداز ہوں یہ نہ صرف یہ کہ اس سے ہماری توانائی کی ضرورتیں پوری ہوں گی, بلکہ جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو فوڈ باسکٹ بنایا جائے. بہو جی پانی نہیں ہوگا تو فوڈ باسکٹ سے کتنا بڑا ہوگا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ڈیم بنانے بہت ضروری ہیں. آپ کالا باغ نہ بنائیں, چٹا باغ بنا لیں, لیکن ڈیم بنائیں. میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے. اچھا, اب اس کی ان کو چینج کر دیا گیا اور ان کی جگہ کے اوپر جو کسی اور صاحب کو لگا دیا گیا, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ادھر بھی بڑی تکلیف ہے کہ لو جی پاجی اے کی کیتا اے تے حکومت اپنے فیصلے سے قائم نہیں رہ پا رہی. وزیر بدلتا پھڑ کے, ہن ارسا دا چیئرمین لایا تو وہ بدلتا پھڑ کے. اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعتراض آیا, کیونکہ ارسا ایک ایسا محکمہ ہے جس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک بھرا لو اعتراض آ گیا تو بدل دو, وہ سرکاری افسر ہی ہے, دوجا بیا کر لے گا کام. اب اس کے اوپر اڑ جائیں اور پولیٹیکل کلکل پڑی رہے. یوتھی یہی چاہتے ہیں نا, لیکن حکومت نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا, اس کو چینج کر دے. تیسرا فیصلہ اصل تقریب پائے نیا اس فیصلے دی ایڈا متن دسن لگا. وہ کیا ہے کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب کو 1 سال کی توسیع دے دی گئی ہے. جو ہمارے آرمی چیف ہیں یہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی, وہ والے آرمی چیف کو جو جنرل کیانی تھے, اور یہ آصف زرداری صاحب نے دی تھی. اس کے بعد عمران خان نے جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی. اس دوران ایک قانون سازی ہوئی. اس قانون سازی میں یہ اختیار دے دیا گیا پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو کہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مدت ملازمے میں توسیع کر سکتی ہے چیفز کی, ٹھیک ہے. اور وہ چیف جو ہے وہ پاویں آرمی چیف ہو, چاہے وہ سی او وہ ایئر چیف ہو, چاہے وہ نیول چیف ہو, تو وہ ان کی مدت ملازمے میں توسیع کر سکتے ہیں. تو سر وہ قانون سازی یوتھیا پائن, میں ان صحافی کا نام نہیں لینا چاہتا, کئی بار ویسے میں نام لے چکا ان کا, ابھی میں ایویں احتیاط ہی کر رہا لینڈ تو, کیونکہ اتنی ساری وہ عجیب و غریب رکھتے کرتے ہیں کہ پھر بندہ دوجے بار ٹر پہنتا ہے, تو میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ جو صاحب ہیں میں ان کو یوتھیا پائن کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں کہ یوتھیا پائن وہ جو ہے نا یہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے وہ آپ کے محبوب قائد عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 نے قانون سازی کر کے دیا ہوا ہے, تو اس کے تحت یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی اصل میں بہت تکلیف ہے. اب میں آنے لگا ہوں اصل خبر کی طرف. اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ جناب ایک شخصیت ہے شیر افضل مروت, جو پارٹی کا چیئرمین بنانے کی بات بھی ہوئی, جن کو پارٹی کا صدر بنانے کی بات بھی, اور شاید کو نائب صدر ٹیگ کچھ بنایا بھی گیا تحریک انصاف کا. شیر افضل مروت میں نا مجھے ایک چیز بہرحال پسند ہے کہ بھائی بھولے پہارا ساری گلاں کر دیتا, یعنی وہ اس بات کی لگی لپٹی رکھے بغیر کوئی بھی معاملہ ہو تو اس پر وہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کا وہ جملہ بہت زیادہ ہٹ ہوا کہ نہیں اس کے بعد پروگرام کہاں جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا.
ٹھیک ہے. تے اے بھائی نے پھر انہیں جو ہن بیان دیتا نا شیر افضل مرور نے, جڑا ہن انہیں وڈا سچ بولتا ہے, اس کے بعد عمران خان تو بڑھ گیا سمجھے. شیر افضل مرور صاحب کہتے ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کیسے بڑھ گیا, پہلے یہ میں بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے ہمارا جو صوبہ ہے اس کے عوام نے کنٹینیوسلی تیسری بار کسی پارٹی کو اگر پوری تاریخ میں دیا نا مینڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور یہ 2013 سے 2018 کے درمیان جو مدت تھی, اس میں تحریک انصاف نے کہا جی کے پی کے کا نظام دیکھو, کے پی کے کی پولیس دیکھو, کے پی کے کا ہاسپٹل دیکھو, کے پی کے کا نظام تعلیم دیکھو. سارے ٹی وی چینلز نے بغیر کوئی تحقیق کیے او پائن راگ راگنیاں گائیاں. پنجاب والے نے کیا پتہ نہیں کے پی کے دے جھوڑے کو دودھ اور شہد کی نہریں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, ایتھے بھی پائن والی جڑی نا فضا بڑھنی شروع ہو گئی. پھر بھی پنجاب کے لوگوں نے ذرا احتیاط سے کام لیا. 2018 کے الیکشن میں سارا کچھ بہا بو کے, کھلارا پا کے, خلائی مخلوق لے آ کے, زرعی آلات استعمال کر کے, سب کچھ کر کے بھی انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا, لیکن مینڈیٹ چوری کیا گیا. وہ جیسے ہوا وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو کے پی کے کا صوبہ اثر 900 ارب روپے کا مقروض ہوا تھا. 900 ارب روپے کا مقروض. سر اس وقت تو صوبہ ہے. اب شیر افضل مرور صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے گزشتہ دور میں اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ لوگ ارب پتی نہیں کھرب پتی بن گئے. اب وہ نام لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک ہی مائن سے 25 لاکھ روپے روزانہ کماتا ہے. وہ ایک مائن سے وہ روزانہ 25 لاکھ روپے کماتا ہے. علی امین گنڈا پور بھی پی ٹی آئی کے 9 وزراء کرپشن سے متعلق بتا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یعنی جو عمران خان کی بیس تھی کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تے بھائن اتو تے جیڑا پنو وہی لال پہ نکل رہا جے. اور یہ بات کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص بات کہہ رہا ہے, پرویز خٹک کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پارٹی چھاڑ گیا تو ہن گل کر رہا ہے, یا کوئی سیاسی مخالف بات کر رہا ہے. یہ بات شیر افضل مروت کہہ رہا ہے جو ان کی پارٹی کا لیڈر ہے, اور اس کو وہ نائب صدر اور چیئرمین اور صدر بنانے دے چکر چھپے سن, اور ابھی بھی وہ ایم این اے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ اپنے عمران خان کا دفاع کرتے ہیں یا وہ نال کھلوتا ہے. لیکن اس بھائی نے سچ بولتا ہے پھڑ کے کہ پاجی کرپشن دی اخیر ہوئی, کن پھڑ لو. ایسا تک کرپشن اتنے ہوئی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر عمران احمد خان نیازی, ولد اکرام اللہ خان نیازی سینہ تان کے یہ کہے کسی جرنلسٹ سے, یہ جڑی 190 ملین پاؤنڈ والی پیشیاں پوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ فلاں کرپٹ ہے تو فلاں کرپٹ ہے, تو وہاں پر اگر جرنلسٹ موجود ہوں گے نا, جرنلسٹ عمران خان کے یا نون لیگ کے یا پیپل پارٹی کے نہیں, جرنلسٹ موجود ہوں گے, تو وہ ضرور کہیں گے سر شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ تسی تہاڈی پارٹی دی بڑی انیواں کرپشن کیتی ہے. تو پھر اس کا جواب سننے والا ہوگا. اگر شرم ہوگی تو یقینی طور پہ وہ بات بدل لیں گے, یا مطلب ادھر ادھر ہو جائیں گے, ناسن کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. تو ویسے میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہ کیا خواجہ صاحب نے کہا تھا, تھوڑی شرم ہوتی ہے, تھوڑی حیا ہوتی ہے, کہ گریس ہوتی ہے. اس طرح کا سین مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب یا خان صاحب کی پارٹی میں یہ موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو, جو بھی آپ کو لگتا ہے اس حوالے سے وہ ضرور لکھیں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.